اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رحية والخالق من غير ربية، الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل تاج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخاذر المغفرة وقائد الخير بالبركة ومنتدى العباد من الهلكة، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أجمعين. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز کلام ہے اس پروردگار عالم کے نام سے کہ تمام تر حمد جس کے لیے شایان شان ہے، اس کی بلند مرتبت، اس کی حکمرانی کے آثار، اس کی جبروتیت، اس کی عظمت کے آثار، اس کی بے پناہ اور بے مثل قدرت کے آثار ہر ذی رخ پر ایسے نمایاں ہیں. اس نے ہر مخلوق کو اپنی بے مثل مخلوق کا ایسا مشاہدہ کروایا ہے کہ عقلیں حیران ہیں، آنکھوں کی پتلیاں ششدر ہیں، بہت بڑے بڑے عقل رکھنے والے محو حیرت ہیں. یہ کیسے آیا، یہ کہاں سے آیا؟ وہ ایسا ظاہر ہے کہ کس طرف سے ظاہر ہے کوئی نہیں جانتا. وہ باطن ہے مگر کس چیز کے پیچھے چھپا ہے کوئی معلوم نہیں کر سکتا. یقیناً اسے کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہے مگر وہ ایسا معروف ہے کہ دل سے پہچانتے ہیں. کبھی کسی نے نہیں سنا، کبھی کسی کے قریب سے نہیں گزرا، مگر وہ پروردگار عالم اس قدر قریب ہے کہ امام متقیان کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے اے اعجب ھذا الانسان، اس انسان پہ کتنی حیرت ہوتی ہے جو اپنے رب کو تمام تر کائنات میں دیتا ہے، لیکن اپنی ہستی کہ جس کے اندر وہ پوری کائنات سمیٹ کر رکھا ہوا ہے، وہ اپنی ہستی کو نہیں دیکھتا کہ اس میں اللہ کی عظمت، جلال، اس کی بے پناہ طاقت، اس کی قدرت کی کیسی کیسی نشانیاں موجود ہیں، کہ اس کے دل کا دھڑکنا، کہ اس کی آنکھوں کی پتلیوں کا پل بھر میں آسمان سے زمین کا سفر طے کر لینا اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ اس کا خالق کتنا شاندار ہے. ہاں، پروردگار عالم کے چھوٹی سی مخلوق انسان کہ جس کی سسٹمز کے بارے میں اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، ہم اس کا فہم، اس کو درک نہیں کر سکتے، تو یہ عقل رکھنے والے وہ عقلوں کے خالق کو کیسے درک کر سکتے ہیں؟ عزیزان محترم، یقیناً میں جب بھی فضائل اہل بیت پڑھتی ہوں، یقیناً یہ وہ فضائل ہیں، یہ وہ ذکر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے. ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اور یقیناً ان کے فضائل اللہ کے فضائل ہیں، انہیں ان کی محبت اللہ کی محبت ہے. مگر ہم کیوں کر اور کس طرح سے اہل بیت کے فضائل بیان کر سکتے ہیں جبکہ ان کا نور آسمان و زمین تمام تر افلاک نے گھیرا ہوا ہے، ان کے نور سے تمام تر آسمان و زمین روشن ہے. ہم ہم چھوٹی سی مخلوق ان اہل بیت کے فضائل بیان کریں گے جو اللہ کے فقر و مباحات کا باعث ہیں، جن پہ اللہ عرش و کرسی پر ایک مرتبہ فخر کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ اگر میں فخر کرتا ہوں تو اپنے علی پہ فخر کرتا ہوں، اگر فخر کرتا ہوں تو فاطمہ پہ فخر کرتا ہوں، فخر کرتا ہوں تو علی یہ مرتضیٰ پہ فخر کرتا ہوں. تو یقیناً ہمارے بس میں کہاں ہے کہ ہم ان کے فضائل بیان کریں. تو اکثر کہتی ہوں
کہ ہم کیا فضائل اہل بیت بیان کریں گے. یقیناً ہم تو اتنے ادنا ہیں کہ ہم ان کے غلامان، ان کے موالی، ان کے فالوورز، ان کے فضائل بیان نہیں کر سکتے. اب سب جانتے ہیں آج کا موضوع اتنا خوبصورت موضوع ہے اور اتنا موٹیویٹنگ ہے ہمارے لیے، اتنا انسپریشنل ہے کہ میرے پاس بہت ساری نصیحتیں، بہت ساری سٹوریز ہوتی ہیں اپنے ان تمام لوگوں کو سنانے کے لیے جو خود کو اہل بیت کا محب کہتے ہیں، عاشق کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں. عزیزان محترم، اگر ہم نے پہچان لیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اگر ہم نے پہچان لیا نا کہ شیعان حیدر کرار کون ہے، تو یقیناً پھر جا کے باری آئے گی کہ ہم فضائل علی بن ابی طالب بیان کر سکیں. پھر باری آئے گی کہ ہم خدا تعالیٰ کی معرفت تک پہنچ سکیں. آج کا ٹاپک، آج کا عنوان بہت خوبصورت، یعنی فضائل صفات شیعان علی. سب سے پہلے فضائل، یقیناً میں کوشش کرتی ہوں اپنی گفتگو میں میرے زیر اثر کوئی لفظ نہ ہو. میں ناچیز اپنی زبان میں کوئی اثر تو نہیں رکھتی، مگر اپنی طالب علمانہ صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک مرتبہ آپ کے سامنے معصوم کی حدیث رکھنا چاہوں گی. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں، بارہا میں اس حدیث کو پیش کرتی ہوں تاکہ آپ کو موٹیویٹ کر سکوں. اے لوگوں، اے شیعان حیدر کرار، ہم نے خود کو کیا سمجھ رکھا ہے اور ہم کیا ہے؟ امام کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں، جانتے ہو وہ مخلوق جو سب سے پہلے تھی وہ کون تھی؟ امام فرماتے ہیں اول ما، رسول اللہ کا قول ہے، اول ما خلقت من نوری وانا وعلی من نور واحد. خدا بند متعال نے جس کا نور سب سے پہلے خلق کیا وہ نور محمدی تھا، پھر نور علی خلق کیا، اور پھر شک کر کے پنجتن نے 5 بنائے، اور پھر انہیں شک کر کے 12 معصومین بنائے، 14 معصومین بنائے. اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وشقت نورہ، اور پھر ان کے نوروں کو، انوارہم، ان کے انوار کو شک کر کے شیعان حیدر کرار بنائے. اللہ اکبر! یعنی آپ وہ شیعان حیدر کرار جن کے ابدان اہل بیت کی نور کے شعاع سے خلق ہوئے ہوں، کیا وہ اپنے آپ کو آرڈینری تسلیم کرتے ہیں؟ ہاں، ڈو یو تھنک یور سیلف کہ آپ آرڈینری ہیں بس دنیا میں آ گئے؟ نو، آپ آرڈینری نہیں ہیں، آپ کی تخلیق نورانی تخلیق ہے. عزیزان محترم، آج ہم بحث کرتے ہیں اہل بیت کیسے دنیا میں آئے. انسان اور ہے، اہل بیت کی تخلیق اور ہے. اور میں تو بیان یہ کرنا چاہوں گی، ہم اہل بیت کی تخلیق پر بحث کرتے ہیں، رائٹ؟ ہمیں اگر معلوم ہو جائے کہ اہل بیت کے موالیان، اہل بیت شیعہ کس نور سے خلق ہوئے ہیں، تو ہم ساری بحث کو ایک طرف کر دیں گے، سائڈ کر دیں گے. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں خداوند متعال نے معصومین، ہم 14 معصومین کے نور کو خلق کرنے کے بعد ہماری انوار کئی سالوں تک مدحت و ثناء و تسبیح و تقدیس اللہ تعالیٰ کی بیان کرتے رہے. پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے نور سے اللہ نے شک کر کے ہمارے نور کی شعاع سے ہمارے شیعہ کو خلق کیا، اور فرمایا اس کے بعد پھر ان کے نور کی شعاع سے عیون اخبار میں شیخ صدوق اس روایت کو درج کر رہے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے، پہاڑ چھوٹے ہیں، یہ نام بہت بڑا ہے. فرماتے ہیں اس کے بعد ملائکہ کو خلق کیا. اور پھر اتنی خوبصورت بات سن کے میرے رونگٹے خدا کی قسم کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے پورا اگر خمسہ پورا عشرہ دیا جائے تو میں آپ کو آپ کے فضائل سناؤں کہ شیعان حیدر کرار کیا ہیں. عزیزان محترم، فرماتے شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ پھر شیعان حیدر کرار کو خلق کیا، اور پھر وہ ہزاروں سال اہل بیت کے ساتھ اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے رہے، اور پھر فرشتوں کو خلق کیا. اور فرمایا پھر 100 برس تک فرشتے نہیں جانتے تھے کہ اہل بیت کی طرح کس طرح سے پروردگار عالم کی تسبیح کی جاتی، تقدیس کی جاتی ہے. ایک مرتبہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے اور رونے لگے، یہاں تک کہ اہل بیت، امام فرماتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر ہمارے شیعان حیدر کرار نے، ہمارے تشیع نے حمد اور تسبیح و تقدیس پروردگار عالم بجا لائی. اور پھر ایک مرتبہ جب فرشتے رونے لگے اور معلوم نہ تھا کہ خدا کی حمد کیسے کرنی ہے، تو ہمیں دیکھ کے ہمارے شیعہ خدا کی حمد بیان کرتے تھے، اور ہمارے شیعوں کو دیکھ کر فرشتوں نے حمد کرنا سیکھی. عزیزان محترم، آج بھی جب آپ فرش اعظمی حسینی پر آیا کریں، عبادت کے فرش پر خود کو محسوس کیا کریں، تو یاد کریں کہ آپ وہ ہیں جنہیں اللہ کے فرشتوں کو حمد سکھائی ہے. ہاں، ہمیں کوئی کیا خدا کی حمد کرنا سکھائے گا، ہمیں کوئی کیا خدا کی عبادت کرنا سکھائے گا. شیعان حیدر کرار وہ ہوتے ہیں جو ملائکہ کو اللہ کی حمد سکھاتے ہیں. اور پھر اس سے بھی پہلے امام کیا فرماتے ہیں؟ امام صادق سے روایت ہے، اور بصائر الدرجات میں یہ روایت امام فرماتے ہیں ان اللہ خلقنا من اعلی علیین وخلق شیعتنا مما خلقنا. فرمایا خداوند متعال نے ہماری خلقت عام مٹی سے نہیں کی بلکہ اعلی علیین سے کی، اور ہمارے چاہنے والوں کے قلوب کی خلقت اسی مٹی سے کی جس مٹی سے ہم اہل بیت کو بنایا.
یعنی آپ کے قلب کتنے مطہر ہیں، کتنے پاک ہیں کہ جن مٹی سے اہل بیت کو خلق کیا گیا اسی مٹی سے آپ کے قلوب کو خلق کیا گیا. آپ کے قلب کتنے طاہر ہیں، کتنے پاک ہیں. سمجھیے ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں. پھر فرمایا وَخَلَقَ أَبْدَانِهِم مِّن دُونِ ذَلِكَ، فرمایا پھر ان کے اب بدنوں کو مختلف تھوڑی سی ہم سے ایک درجے نیچے مٹی سے خلق کیا، مگر فرمایا اسی وجہ سے ان کے قلوب ہماری طرف مائل ہیں. جب ہم غمگین ہوتے ہیں ہمارے چاہنے والے غمگین ہو جاتے ہیں، جب ہم خوش ہوتے ہیں ہمارے چاہنے والے اپنے دکھوں میں بھی اپنے دکھ کو بھول کر ہماری خوشیوں میں خوش ہو جاتے ہیں. عزیزان محترم سمجھنا ہوگا ہم کیا ہیں. خدا کیا فرماتا ہے؟ خدا فرماتا ہے یعنی ہمارے قلوب کی خلقت اہل بیت کی طینت سے ہوئی ہے، اہل بیت کی مٹی سے ہوئی ہے. ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا. کیا ہمارے دل گناہوں سے آلودہ ہو سکتے ہیں؟ اچھا لگے گا؟ عزیزان محترم شیعان حیدر کرار وہ جذبہ رکھتے ہیں کہ اگر وہ حکم دیں ان کے حکم سے وہ نام اہل بیت لیں، اپنے مولا کے نام کا واسطہ پہاڑوں کے دے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، آسمان زمین کو آگرے. ہمیں پہچاننا پڑے گا ہم کون ہیں. ہماری آج بھی ہمارے نعرے ولایت سے، ہمارے نعروں کی صدا سے آج بھی باطل کاپ جاتا ہے. عزیزان نے کیا وجہ یا علی نعرے صلوات اللہم صلی صلی محمد. عزیزان محترم خود کو کم نہ سمجھیے. آپ کا رتبہ کیا ہے؟ آپ کے قلوب اتنے طاہر ہیں، پاک ہے، اس میں نجاست کی، اس میں گناہ کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. غیبتیں وہ عورتیں کریں کہ جو اہل بیت کے در سے متمسک نہ ہو، کپڑے لتوں پہ وہ عورتیں لڑیں کہ جو اہل بیت کے در سے متمسک نہ ہو. ہمارے مقاصد بہت اونچے ہیں. ہمارے قلب تو وہ قلب ہیں جو اہل بیت کی طینت سے خلق ہوئے. ہمارے قلب معطر ہوا کرتے ہیں. اہل بیت کے چاہنے والوں کے قلب اتنے روشن ہوتے ہیں کہ گناہ سے کا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. میں ذرا حدیث پیش کروں. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں، چلے پہلے آیت قرآنی سے اس کی دلیل دیتی ہوں. خدا کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے سورہ نساء میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالظَّالِمِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. امام ایک مرتبہ خدا بند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کیسی ہے؟ ذکر اہل بیت کرنے میں. رسول کی اتباع کیسی ہے کہ جب قل انی اسالکم الیہ الاجر الا مودۃ فی القربى، رسول نے فرمایا کہ اگر تم میری اطاعت کرنا چاہتے ہو، میرا اتباع کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلی چیز کیا کرنی ہے کہ میرے اہل بیت کی محبت رکھنی ہے. تو جو اہل بیت کی محبت رکھتا ہو، ان کا اتباع کرتا ہو، ان کو فالو کرتا ہو، تو وہی تو رسول کو فالو کرتا ہے. عزیزان محترم قرآنی آیت گواہ ہے کہ جو رسول کا اتباع کریں، جو اہل بیت کا اتباع کریں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان کو کس میں مشہور فرماتا ہے؟ اولئک انعم اللہ علیہم، اللہ ان کو ان کے ساتھ مشہور فرماتا ہے. معاہم کن کے ساتھ مشہور فرماتا ہے؟ جنہیں اللہ نے اپنا انعام دیا ہو، صدیقین، شہداء، نبیوں کے ساتھ. عزیزان محترم آج دنیا کی پل بھر کی زندگی میں اگر اہل بیت کے چاہنے والے متمسک ہو جائیں اہل بیت کے در سے، تو وہ دیکھیں گے محشر میں وہ تنہا نہیں ہوں گے، بلکہ وہ وہاں ہوں گے جہاں انبیاء کا رتبہ ہے. انٹرسٹنگ رائٹ؟ وہ وہاں ہوں گے جہاں صدیقین ہیں، جہاں شہداء ہے. جو مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. یقیناً اگر ہم شہید کی موت نہ بھی مرے، جو آل محمد کی محبت دل سے رکھتا ہو، اگر وہ کہیں بھی مر جائے، اگر وہ بستر مرگ پہ بھی مرے گا، تو مولا فرماتے ہیں مات شہیدہ، اس سے وہی انعامات دیے جاتے ہیں جو شہداء کو انعامات دیے جاتے ہیں. اور خدا اسے محشر میں نبیوں کا رتبہ، اللہ اکبر، نبیوں کے ساتھ مشہور فرمائے گا. عزیزان محترم آپ کی صدائے گریہ، آپ کی صدائے نعرہ، آپ کا یا علی کہنا، اسے آہستگی سے نہ کیا کیجیے، اسے شرمندگی سے نہ کیا کیجیے. آپ کے صدائے نعرہ سے آج بھی باطل کانپ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ دنیا کے لکھنے والے آرٹیکل لکھتے ہیں، شیعوں کے خلاف لکھتے ہیں، بھائی ان کی مجلسوں میں نہ جائیے، ان کا لنگر نہ کھائیے. کیوں؟ جانتے ہیں جس نے حسین کا لنگر ایک بار کھا لیا، جس نے حسین کے در سے ایک بار تبرک حاصل کر لیا، وہ ایسا تبرک ہے جو اپنے کھانے والے کو رستے سے بھٹکنے نہیں دیتا. جس نے نعرہ علی کی صدا سن لی، یقیناً یہ نعرہ دلوں کے نفاق کو مٹا دیتا ہے. نعرہ علی حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہ اللہم صلی علی محمد و آل
محمد وعجل فرجهم أجمعين. آپ کے صدائے گریہ و استغاثہ باطل کی صفوں کو چیر ڈالتا ہے. یقین نہیں آتا، ماتم ہم کرتے ہیں کلیجے ان کے اکھڑ جاتے ہیں، تکلیف انہیں ہوتی ہے. ماتم ہم کرتے ہیں رخسار ان کے لال ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ موالیان حیدر کرار اپنے اندر وہ قوت، وہ طاقت، وہ انرجی رکھتے ہیں کہ باطل کو نامود کر دیتے ہیں. یقیناً علی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ وقت کے مرحب کو پچھاڑے. علی کے چاہنے والے مرحب کو پچھاڑ سکتے ہیں. آپ اور ہم لبیک یا حسین کی صدا دے کر باطل کو پاش پاش کر سکتے ہیں، سرنگو کر سکتے ہیں ہر طاقت کو اپنے سامنے. عزیزان مظلوم کربلا، شیعان حیدر کرار کے فضائل معلوم کرنا چاہتے ہیں کیا ہے؟ میں نے ایسے ہی نہیں کہا، بہت عالمانہ ضمانت کے ساتھ. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ شام میں ایک مجلس کا انعقاد کیا گیا، اور مجلس کیا تھی کہ لوگوں نے کہا کہ خلفائے راشدین یعنی 4 خلفاء کے جو فضائل ہیں وہ لوگ اتنا نہیں جانتے، اور امام علی پہ سب و شتم کیا جاتا تھا، تو لوگوں نے کہا ان کے فضائل کم ہو رہے ہیں. تو بس شام میں کہا ایک ایسی مجلس کو، ایک ایسی محفل کو منعقد کیا جائے کہ جہاں پر 4 خلفاء کے موالیوں کو بلایا جائے، اور بلا کر تمام خلیفاؤں کے، تمام خلفاء کے فضیلتوں کو بیان کیا جائے گا. بس ایک مرتبہ مجلس کا انعقاد، محفل کا انعقاد ہوا. اب جب محفل کا انعقاد ہو چکا، توجہ چاہوں گی خدا کی قسم، اگر آج یہاں پہنچ گئے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا رتبہ کیا ہے. ایک مرتبہ جب مجلس کا انعقاد ہوا تو کہا کہ دیکھو، تینوں خلفاء کے چاہنے والوں کو بلا لینا، لیکن علی کے موالی کو سب سے آخری میں نمبر دینا. کہا کیوں، ایسا کیوں ہے؟ کہا اگر علی کے موالی کو سب سے پہلے موقع دیا جائے، علی کے موالی کو سب سے پہلے بلا دیا جائے، تو فرمایا علی کے فضائل ہی اتنے ہیں کسی اور کی باری ہی نہیں آئے گی. اگر علی کے فضائل کسی نے آغاز کر دیے تو پھر کوئی اور کسی اور کی گنجائش ہی نہیں بچے گی. کیوں؟ کیونکہ علی کے فضائل ہی کتنی کثرت سے ملتے ہیں کہ اگر کسی نے آغاز کر دیا تو نماز کا وقت نکل جائے گا، دن ختم ہو جائے گا، نشست ختم ہو جائے گی، مگر فضیلت علی بن ابی طالب کبھی ختم نہیں ہو سکتی. بس ایک مسئلہ کہا ٹھیک ہے علی کے موالی کو سب سے آخر میں 4تھا نمبر دیا جائے. ٹھیک ہے بھائی، بات مکمل ہوگی. پھر ایک مرتبہ ایک شخص کھڑا ہوا، کہا دیکھو باقی تینوں کے موالیان کو کثرت سے بلانا، یعنی ہر خلیفہ کا چاہنے والے 2 3 آئے، لیکن علی کا چاہنے والا فقط ایک آئے. کہا کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ علی کے موالی ایک ہی برداشت ہو جائے بہت بڑی بات ہے. یعنی دنیا دشمن بھی جانتی ہے، منافق بھی جانتا ہے کہ علی نہیں بلکہ علی کے موالی کا یہ رتبہ ہے کہ اگر مختار بن جائے تو ایک کافی ہوتا ہے، سلمان بن جائے تو ثقیفاؤں کی محفل کو ڈھانے کے لیے ایک سلمان کافی ہوتا ہے، ابو ذر بن جائے تو شام کے وارثوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے ابو ذر کافی ہوتا ہے، عمار یاسر مل جائے تو پورے شام، پورے مدینے پہ غلبہ پانے کے لیے عمار یاسر کافی ہوتا ہے. کہا نہیں بھائی، موالیوں کو، سب کے چاہنے والوں کو، موالیوں کو 3 3 4 4 کو بلاؤ، لیکن علی کا فقط ایک موالی آئے گا اور سب سے آخر میں نمبر دیا جائے گا. بس ایک مرتبہ کہا ٹھیک ہے بھائی. اب منافقوں کی محفل تھی، تاریخ کہتی ہے بس زیادہ موقع نہ دیا جائے، کیونکہ جہاں علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں لوگ محو حیرت ہو جاتے ہیں، لوگ علی سے محبت کا شکار ہو جاتے ہیں. کوئی سننے والا اگر دل میں ایمان کی روشنی رکھتا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کی فضیلت سے دور ہو جائے. بس پتہ تاریخ کہتی ہے وہ تاریخی محفل سجی، شام ہے، دشمنوں کا دیار ہے، علی کے فقط چند چاہنے والے ہیں. تاریخ کہتی ہے علی کا ایک ہی محب ہے، ایک ہی موالی بلایا گیا ہے، اغیار کا دیس، اغیار کی محفل ہے. تاریخ کہتی ہے کہ ان تینوں خلفاء کے موالیان آئے، بہت سی فضیلتیں بیان کی اور چلے گئے. اور جب اب علی کے موالی کا وقت آیا تو اتنا کم وقت رہ گیا تھا کہ مغرب ہونے والی تھی. اب جب علی کا موالی کا مرتبہ کھڑا ہوا، فضیلتوں کا آغاز کیا، تو ایک مرتبہ اس کے جبے کو کھینچا اور کھینچ کے روک دیا گیا کہ اب رک جاؤ، تھوڑی ہی دیر میں مغرب ہونے والی ہے، سورج غروب ہو جائے گا، اب تمہارے پاس تو وقت ہی نہیں بچا، اپنے کلام کو مختصر کرو. یہ سننا تھا. علی کے موالی نے ایک بے ساختہ کہا اچھا میں اپنے مولا کے فضائل مکمل نہ کروں اور سورج کی اتنی مجال کہ وہ غروب ہو جائے. تاریخ کہتی ہے خدا کی قسم وقت تو کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اب وہ دشمنان اہل بیت بار بار اس کا جبہ کھینچتے رہے اور کہتے رہے دیکھو وقت کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وقت کسی کا ملازم نہیں ہے، وقت چلا گیا تو چلا گیا، تم فضیلتیں بیان کرتے رہنا، ہم وقت مغرب ہوگا اور نماز کے لیے اٹھ جائیں گے. تاریخ کہتی ہے علی کا موالی، محبت دیکھیے، تیقن دیکھیے، یقین دیکھیے، معرفت دیکھیے. فرمایا میں علی کا چاہنے والا ہوں، آج میں بھی دیکھتا ہوں کہ آج سورج پہلے غروب ہوتا ہے یا میری فضیلت جو میں یاد کر کے آیا ہوں مولا کی وہ مکمل ہوتی ہیں. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ آج میں دیکھتا ہوں سورج غروب ہوتا ہے کہ یا میں اپنے مولا کے فضائل بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ اس نے سورج کو دیکھا اور کیا کہا، لا تغرب یا شمسی،
لا تغربوا یا ایھا الشمس حتی ینقضی مدحی علی بن ابی طالب، فرمایا اے شمس تجھے قسم ہے علی بن ابی طالب کی، تب تک غروب نہ ہونا جب تک میں اپنے مولا کی فضیلتیں بیان نہ کر لوں. یہ کہنا تھا. پھر ایک مرتبہ کہا یا ایھا الشمس، اے شمس کیا تو میرے مولا کا عاشق نہیں ہے؟ کیا تو میرے مولا کا چاہنے والا نہیں ہے؟ تو وہ ہے جو میرے مولا کو بڑھ بڑھ کے سلام کرنے والا ہے. اے سورج کیا تو وہ نہیں ہے جو علی کی ہر صدا پہ بار بار پلٹ جایا کرتا تھا اور مشرق کی جانب دوڑ جایا کرتا تھا؟ کبھی تو علی کی آواز پر مشرق میں پلٹا تھا، آج علی کا موالی صدا دے کے کہتا ہے تجھے قسم ہے میرے مولا علی کی، آج غروب نہ ہونا جب تک میں فضائل اپنے تمام نہ کر لوں. تاریخ کہتے علی کے موالی نے ایک مرتبہ آواز بلند کی. آواز کا بلند ہونا تھا، آواز کا بلند ہونا تھا. ایک مرتبہ وہ تمام تر لوگ جو بیٹھے تھے محو حیرت ہو گئے کہ سورج آگے نہیں جاتا تھا بلکہ پیچھے پیچھے ہوتا چلا جاتا تھا. اور کیسے پیچھے ہوتا چلا جاتا تھا کہ تمام لوگ محو حیرت ہیں. ابھی انتظار ہو رہا ہے مغرب کی نماز کا کہ چند لمحوں میں مغرب کی نماز ہونے والی ہے، یہاں تک کہ اہل بیت کے موالی نے پورے فضائل مکمل کیے. ابھی فضائل نہیں مکمل ہوئے تھے، فضائل کی انتہا نہیں ہوئی تھی. تاریخ کہتی نشست طویل ہوئی. اب چاہنے والا تھک گیا، کہتا ہے خدا کی قسم اے سورج کاش مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں اپنے مولا کے فضائل بیان کرتا، لیکن اب تجھے اجازت ہے تو غروب ہو جا، کیونکہ میرے اندر اتنی ساکھ، اتنی محبت بہت کرتا ہوں، لیکن اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے مولا کے فضائل اور بیان کر سکوں. یہ کہنا تھا. ابھی اجازت ہوئی ہے سورج کو. آواز اتنی زوردار آئی کہ لوگوں نے سنی اور سورج فوراً غروب ہو گیا. لوگ حیران ہو گئے، آ کے قدموں کو چومنے لگے، کوئی ماتھا چومنے لگا، کوئی گلے لگانے لگا. کہا ہم حیران ہیں، علی کے موالی کو سورج اتنا مانتا ہے تو علی کو کتنا مانتا ہوگا. علی کے موالیان ایسے ہیں کہ ان کے کہنے پر سورج اپنی جگہ چھوڑ دے تو علی کیسا ہوگا. بلند ترین صلوات پڑھیں گے انشاءاللہ. محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اجمعین. عزاداران محترم، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہم کون ہیں، ہم کتنا بڑا رتبہ حاصل کر سکتے، کتنی بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے، کتنا بڑا مقام ہے ہمارے لیے. اب میں امام کی حدیث فرماؤں. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اگر ہمارے نام کا واسطہ دیکھ کر ہمارے چاہنے والا پہاڑ کو اشارہ کرے پہاڑ جگہ چھوڑ دے. اگر ہمارے نام کا واسطہ دے کے ہم نہیں، ہمارا چاہنے والا سورج کو حکم دے سورج مشرق کی جانب دوبارہ پلٹ جائے. فرمایا اگر ہمارا نام کا واسطہ چاند کو دیا جائے، ہمارا موالی چاند کے 2 ٹکڑے کر ڈالے، آسمان زمین پہ آ جائے. سوچنا ہوگا. ہم کہتے ہیں مولا فلانی دعا قبول نہیں کرتے، مولا میں بے بس ہوں، میں مایوس ہوں. وائے فرسٹریٹڈ؟ آپ ایک بار اپنی زبان میں اثر تو پیدا کریں، تیقن سے اپنے وقت کے امام کو پکارے تو صحیح، اپنے مولا کو پکارے تو صحیح. یہ ہے فضائل موالیان حیدر کرار. سلمان اپنی ہانڈی پکا رہے ہیں، گوشت پکا رہے ہیں، ابو ذر سامنے بیٹھے ہیں. تاریخ کہتی ایک مرتبہ سلمان نے چمچہ کیا چلایا، ہانڈی اوپر سے اتر گئی اور پوری ہانڈی، پوری جو پاٹ تھا وہ ایک مرتبہ پلٹ گیا. ابو ذر نے دیکھا، ایک مرتبہ کہا ہائے یہ تو پورا کھانا گر گیا. ایک مرتبہ سلمان مسکرائے، مسکرا کے کہتے ہیں یہ سلمان نے پکایا ہے، جب تک میں اجازت نہ دوں اس سے یہ اجازت نہیں ہے، اسے یہ مہلت نہیں ہے کہ یہ اپنا کھانا گرا سکے. تاریخ کہتی ہے سلمان نے ایک مرتبہ دیکھا، نفس الرحمان فی فضائل سلمان میں یہ فضیلت لکھی ہوئی ہے. دیکھا، ابو ذر گواہ ہیں، دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے عجب حالت دیکھی سلمان کی حجرے میں کہ انہوں نے اشارہ کیا وہ ہانڈی پوری پلٹ گئی مگر وہ سالن نہ ذرا سا کوئی گوشت کی بوٹی گری تھی، نہ کوئی اس کا شوربہ، کچھ بھی نہ گرا تھا. اور یہاں تک کہ سلمان نے اس ہنڈیا کو دوبارہ چولہے پہ چڑھا لیا. تو عزاداران محترم، اگر عاشقان اہل بیت اشارہ کریں تو ان کے اشاروں پر کام ہوا کرتے ہیں. ہمیں سمجھنا ہوگا صفات کیا ہوتی ہیں. خدا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ یحبونہم ویحبون اللہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین لومۃ لائم. ایک مرتبہ خدا کیا فرماتا ہے؟ خدا فرماتا ہے اے ایمان والو، اگر تم ایمان لانے کے بعد پلٹ جاؤ. خدا وعید کس کے لیے دے رہا ہے؟ شیعان حیدر کرار کے لیے. آپ کے لیے یہ آیت مبارکہ ہے، کتنی خوبصورت آیت ہے، ذرا سنیے گا. خدا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے اگر کوئی، اے ایمان والو تم میں سے اگر کوئی ایمان لانے کے بعد ایمان سے پلٹ جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، بس خدا کو بھی تمہاری پرواہ نہیں، خدا بے نیاز ہے. کیونکہ اللہ فسوف یأتی اللہ بقوم، خدا ایسی قوم کو تخلیق کرے گا یحبونہم،
کہ خدا اس سے محبت کرے گا وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین سے منکسر المزاج ہو کر بات کریں گے، بہت لو لیول پہ پیار سے محبت سے بات کریں گے، بہت عاجزی سے بات کریں گے، ہمبلڈ ہو کے بات کریں گے. عزت علی الکافرین، اور کافرین سے ایسے بات کریں گے کہ کافروں کی جیسے ہی سامنے جائیں گے کافر ان سے ڈرنے لگیں گے. آپ دیکھیں عزیزان محترم، آج 8 مہینے شیعان حیدر کرار کہیں نظر نہیں آتے، لیکن کافروں کے دلوں میں حسین اور حسین والوں کی غیظ و غضب ہیبت ایسی ہے کہ وہ خود لکھ لکھ کر کرسچنز لکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 8 مہینے شیعوں کا نام و نشان نہیں ہوتا، لیکن جو ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے ہر جانب یہ شیعہ ایسے چھا جاتے ہیں کہ دنیا میں قبضہ ہی نہیں کا ہو، دنیا میں شہنشاہی ہی نہیں کی ہو، ان کی جانب ہم نظریں نہیں بڑھا سکتے. آپ دیکھیں آج چہلم میں کیا ہوا، وہ دنیا جو نظریں بڑھا بڑھا کے کووڈ-19 میں دنیا کے کاروبار روکے، نہ رک سکا تو حیدر کرار کے بیٹے کا ذکر نہ رک سکا تو حسین کا جلوس نہ رک سکا، نہ رک سکی تو فرش عزائی حسین ہی نہیں رک سکی. آپ دیکھیں ہر طرف بڑھ بڑھ کے جا رہی ہے، اب ہر پلیٹ فارم سے، موبائل ہو، ٹیلی ویژن ہو، ہر طرح سے حسین کا ذکر ہو رہا ہے، ہر دل پر حسین کا قبضہ ہے. عزیزان محترم، آپ کی آواز بہت کام کی ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا خدا کیا کہہ رہا ہے کہ عائدت الکافرین، کافروں کے سامنے کیسے ہوتے ہیں کہ کافر ان سے ڈر کے بھاگتے ہیں. عزیزان محترم، وہ علی نہیں ہے، وہ شخصیت ہے، وہ ذات علی جبن ابی طالب نہیں ہے کہ جس سے ڈر کے دشمن فرار کرتے ہیں، بلکہ علی کا موالی مختار ہو، عمار یاسر ہو، میثمت عمار ہو، اگر ایسے موالیان ہوں تو علی کو نہیں بلکہ علی کے محبوں کو دیکھ کے دشمن بھاگ جاتے ہیں. آج دیکھیے دشمن لاکھ باتیں بنائے لیکن کسی کے پاس حوصلہ ہے کہ مراجع عظام کے سامنے، علماء کرام کے سامنے اور شیعان حیدر کرام کے سامنے ٹک سکے؟ ٹک تو کیا سکے، کسی کی مجال نہیں ہے کوئی 2 جملے آ کر کہہ سکے. کیوں؟ جانتے ہیں کہ شیعان حیدر کرار کے ساتھ ایک لامتناہی طاقت ہے، شیعان حیدر کرار کے پاس حسین و علی کی طاقت ہے. تو اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیے، یہ نہ کہیے مولا ہم ایسا نہیں کر سکتے، مولا ہم ویسا نہیں کر سکتے. عزیزان محترم، آپ وہ ہیں کہ جہنم جس سے پناہ مانگتی ہے، اور امام فرماتے ہیں لو اجتمع الناس بولایت علی بن ابی طالب لولا خلقت النار. امام کیا فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، خدا فرماتا ہے کہ اگر تمام تر ولایت علی پر، تمام تر لوگ ولایت علی پر جمع ہو جائیں تو خداوند عالم نار کو، جہنم کو کبھی خلق نہ کرتا. آپ تو ہستیاں ہیں جس سے جہنم دور بھاگتا ہے، جنت جس کی مشتاق ہے. فرشتے انتظار کرتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے کسی طرح سے جائے نماز پر آ جائیں. خدا انتظار میں ہے کہ آپ عبادت کریں، کیونکہ آپ وہ ہیں جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اللہ جن کے اجر کو 10 گنا 70 گنا بڑھا کے کرتا ہے. آپ ہی تو وہ ہیں جن کا انتظار ملائکہ مصلی پہ کرتے ہیں کہ حیدر کرار کا چاہنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ ولایت حیدر کرار کے بعد کوئی عبادت قبول نہیں ہے، اور جو ولایت رکھتے ہوں وہ عبادت نہ کریں کیا فائدہ. امام متقیان کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا ہمیشہ بابصیرت ہوتا ہے، ہمیشہ وہ دنیا کے آر پار دیکھتا ہے. بصیر والبصیر یضاعفها براءها ان الدار الاخرۃ، وہ جانتا ہے کہ جو دار آخرت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے. وہ ہمیشہ چاہتے ہیں دنیا سے کوچ کر جائے. وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ زیادہ رائے اکٹھی کرے دنیا سے جانے کے لیے. بہترین طریقہ کیا ہے؟ خطبہ نمبر 194 میں امام متقیان کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں نا کہ مومن کی نشانی کیا ہے کہ وہ زمین پہ بیٹھے. عزیزان محترم، لوگ اس پہ ہنستے ہیں. جو مومن ہوتا ہے اکثر لوگ ہم پہ ہنستے ہیں، بھائی کیسا ماتم کرتے ہیں، روتے رہتے ہیں، کالے لباس پہنتے ہیں، عجیب ہے، حسین کے نام پہ ایک طرف آ جاتے ہیں. یہی تو اہل ایمان کی نشانی ہے. خدا کہتا ہے اہل ایمان پہ لوگ مذاہقہ اڑاتے ہیں، لوگ ہنسا کرتے ہیں، لیکن یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ہم ہی تو ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں. تو ہمیں کسی کے ہنسی اور مذاق کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم حاضر ہیں، دنیا جو چاہے کہے. امام فرماتے ہیں خلوص سے اہل بیت کی بارگاہ میں آئے. یقیناً امام متقیان کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ تمہاری اطاعت و فرما برداری خدا کے مقام و منزلت میں اضافہ نہیں کرتی، نہ اس کو فائدہ پہنچاتی ہے، نہ ہی تمہاری نافرمانی سے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ خائف ہے. اللہ کو تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم سے بہترین عبادت تو فرشتے کرتے ہیں. تو پھر کس عبادت کے لیے؟ اللہ کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں کہوں گی پروردگار پھر ہمیں کیوں خلق کیا؟
کس عبادت کی بات کر رہا ہے؟ عزاداران محترم، خدا کو ہماری لا یکلف اللہ نفس الا وسعها، اللہ کبھی بھی نفس پر ظلم نہیں کرتا، کبھی بھی آپ کے نفسوں پر بوجھ نہیں ڈالتا. اللہ کو ہماری عبادتیں نہیں چاہیے، اگر چاہیے تو کیا چاہیے جانتے ہیں؟ وہ عبادت جو خدا ہم سے چاہتا ہے، انسان سے چاہتا ہے. ملائکہ سربہ سجود ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. اہل بیت سے بہترین عبادت کوئی نہیں کی. لیکن جانتے ہیں اللہ کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ کیا آپ میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ امام کو لبیک یا حسین کہیں؟ اور لبیک یا حسین کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مگر لبیک یا حسین کہنا، ان کا ذکر کرنا. امام فرماتے ہیں من احبنا بقلبه ونصرنا بلسانه وبيده، پھر فرماتے ہیں ومن معه في غرفة التي نحن معنا، فرماتے ہیں جو ہم سے دل سے محبت رکھے، ہاتھ سے زبان سے ہماری مدد کرے، ہمارا تذکرہ کرے، تو وہ جنت میں نہیں ہوگا بلکہ وہ وہاں ہوگا فی غرفۃ التي، اسی حجرے میں ہوگا جس حجرے میں ہم ہوں گے. اللہ اکبر. یہی تو میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی تھی نا کہ جہاں انبیاء ہوں گے شیعان حیدر کرار وہاں ہوں گے. عزاداران مطلب کیا ایسا کام کریں کہ ہم وہاں ہو جہاں حسین ابن علی ہو، ہم وہاں. یقیناً شیعان حیدر کرار جنت نہیں چاہتے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم وہاں جانا چاہتے ہیں جہاں حسین ہو، جہاں فاطمہ ہو، جہاں فاطمہ کے بچے ہوں. کیسے پہنچے؟ لبیک یا حسین کیسے کہیں؟ کچھ طریقہ کار ہیں جو میں آپ تک شیئر کرنا چاہتی ہوں، پہنچانا چاہتی ہوں. عزاداران مطلب سب سے پہلے تیقن رکھیں، یقین کریں، اس دنیا سے زیادہ راہ اکٹھی کریں. کیسے اکٹھی کر سکتے ہیں؟ اس بات کو محسوس کیجئے کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. عزاداران محترم، اپنے بچوں تک اہل بیت کا ذکر پہنچانا ہے، کیونکہ یہ اہل بیت کا ذکر ایسا ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے، اللہ کا ذکر تک پہنچاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو اہل بیت کا ذکر کر سکتا ہے وہی خدا تک پہنچ سکتا ہے. جو اہل بیت کی معرفت حاصل کرے وہی اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے. طریقہ کیا ہے؟ اپنی ہر محفل میں جب آپ خواتین بیٹھیں، جوڑے کی، کپڑوں کی تمام باتیں نہ کریں بلکہ اہل بیت کا میسج کنوے کریں. ڈونٹ بی اے فین آف somebody. اکثر لوگ مجھ سے کال کر کے کہتے ہیں میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، میری بیٹی آپ کے خطبہ سنتی ہے، پورا دن رات یاد کرتی ہے. میں بار بار پیغام دیتی ہوں ڈونٹ بی اے فین آف می. میرے فین نہ بنے. ڈونٹ بی اے فین آف اینی ذاکر. کسی ذاکر کے فین نہ بنے، بلکہ جب کسی بہترین ذاکر کو پڑھتا ہوا دیکھیں فین فقط اہل بیت کے بنے. ہاں لیونگ ایگزامپلز ہوتی ہیں، لیکن جب کسی لیونگ ایگزامپل کو دیکھیں نا تو کہیں میں اس سے بہترین بن کے دکھاؤں گی. خود یہ نہ کہیں کہ میں ان کی مجالس سنتی ہوں، میں ان کی باتیں سنتی ہوں. نہیں، بی اے پریچر یور سیلف. اہل بیت کے گھر کا ہر بچہ ذاکر ہوتا ہے. آپ وہ ہیں جو بچپن سے اہل بیت کا ذکر سن رہے ہیں. آپ مجھ سے زیادہ بہتر مجالس آپ نے سنی ہوں گی، آپ مجھ سے بڑے ذاکر ہیں. اگر آپ دنیا کے سامنے ذکر حسین نہیں کر سکتے، اپنے گھر میں فرش بچھائیں، اپنے بچوں کے لیے ذاکر بن جائیں. ڈونٹ بی اونلی این عزادار. اپنے خالی عزادار نہ بنے. عزاداران محترم، لبیک یا حسین کرنے کا سب سے بڑا فریضہ، امام کے لیے حاضر ہونے کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ لبیک یا حسین فقط نہ کہیں، نام سے نہ کہیں، منہ سے نہ کہیں، دیر رات اپنے وقت کے امام کو پکاریں. چونکہ یہ بھی بہت بڑا رتبہ ہے، اپنے وقت کے امام کو پکارنا، انہیں سلام کہنا. یقیناً جواب سلام ہم تک آتا ہے اور ہم سلامتی میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا کام کرنا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے ذاکر بن جائیں. کوئی اور بات نہ کریں، ذکر اہل بیت کریں. یہ ذکر وہ ذکر ہے جو ان کے قلوب کو پاک کرتا ہے. اہل بیت کی بارگاہ سے متمسک ہو جائیں. چھوڑ دیجیے، اپنے خواہشات کو تھوڑا کیجیے. جو آپ کا نفس کہے اس سے لڑیے، اس سے جنگ کیجیے. نہیں، میں وہ نہیں کروں گی جو میرا نفس کہتا ہے. عزاداران محترم، اور مومن سے کہیں کوئی غریب مومن ہو نا، اس سے منہ نہ بنایا کریں. غریب مومن کے ساتھ اہل بیت رہتے ہیں. مومن کا دل حرم اہل بیت ہے، انہیں سینے سے لگا کے رکھیے. کوشش کیجیے چیریٹی بہت زیادہ کریں، جتنا ہو سکے اہل بیت کی راہ میں خرچ کریں. اللہ الذین ينفقون فی السراء والضراء. اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم چیریٹی کریں جب ہمارے حالات اچھے ہوں. کیوں؟ اللہ کے لیے وہی صدقہ زیادہ قابل قبول ہے جو آپ فی السراء والضراء، جو آپ تب اس حالت میں کریں جب آپ کے پاس دینے والا کچھ نہ ہو، دینے کو کچھ نہ ہو. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں ہمارا چاہنے والا بخیل نہیں ہو سکتا. صفات کیا ہے امام کے چاہنے والے کی؟ بخیل، کنجوس نہیں ہو سکتا. جو آپ سے مانگے اس سے زیادہ عطا کریں، کنجوس نہ بنے. امام فرماتے ہیں جو بخیل ہو دوسروں کے لیے بخیل نہیں، وہ اپنے لیے بخیل ہے. اے کاش وہ دیکھتا، وہ دوسروں کو محروم نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے. وہ لوگوں کو نہ دے کر اللہ کو کہتا ہے یا اللہ مجھے اور نہ دے. جب بخیل اپنے لیے پیسے بچاتا نا، سٹنگی، کنجوس، مائزر نہ بنے.
جب وہ دوسروں کو پیسے نہ دے کے بچاتا ہے تو امام فرماتے ہیں وہ کتنے بڑے کتنے حکمت سے بھرپور جملے ہیں, میں کوشش کرتی ہوں سارے جملے ان کے پہنچاؤں. امام فرماتے ہیں کہ جب تم پہنچاتے ان کی کوئی ان تک مال ان کا اپنے تک روک لیتے ہو تو گو کہ تم اللہ کو کہہ رہے ہو خدا را مجھے کچھ نہ دے, سخی بن جائیں, جو ہے لٹاتے جائیں اہل بیت کی بارگاہ میں تاکہ اللہ آپ کو عطا کرتے جائے. اہل بیت کی بارگاہ میں اپنے سروں کو کٹانے کے لیے راضی ہو جائیں. عزیزان محترم, امام کے سامنے ایک شخص آیا نا, کہا مولا آپ کے موالی کون ہوتے ہیں, مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں یہ دیوار دیکھ رہے ہو, اگر میں حکم دوں, اگر مومن حکم دے, میں نہیں, اگر مومن حکم دے تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے. یہ سنت تاریخ کہتے ہیں وہ دیوار سونے کی ہو گئی. ایک بتا وہ شخص کہتا ہے مولا دیوار تو سونے کی ہو گئی. مولا فرماتے ہیں میں امیر المومنین ہوں, وہ مومن ہے جو کہے گا تو دیوار سونے کی ہو جائے گی. امیر المومنین فقط ارادہ کرتا ہے اور دیوار سونے کی ہو جاتی ہے. مولا فرماتا ہے میرا چاہنے والا حکم دے, ملائکہ آسمان سے زمین پر اتر جائیں. عزیزان محترم, نام علی کی وقت کو پہچانیے, اپنی وقت کو پہچانیے, اپنا سٹیٹس پہچانیے. آپ گناہوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں, آپ پیدا ہوئے ہیں حسینی مشن کے ساتھ. حسین کو پیغام کو آگے پہنچائیے, نہج البلاغہ سے استفادہ کیجیے. انشاءاللہ میں جلد اس طرح کے پروگرام کا آغاز کریں تاکہ لوگ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ سمجھ میں نہیں آتی, تو بہت آسان الفاظ میں نہج البلاغہ پڑھائی جائے گی, سمجھائی جائے گی. انڈرسٹینڈنگ ٹو نہج البلاغہ کا میسج دیا جائے گا تاکہ ہم نہج البلاغہ تک پہنچیں. کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. یقین کریں جب ہم پڑھتے ہیں تو دل لرزنے لگتا ہے, امام کے خطبوں کو سن کے دل کرتا ہے دل ہم اپنی جانیں ہار جائیں. مولا فرماتے ہیں آیتوں کی تلاوت کیا کیجیے. عزیزان محترم, ہمارا سب کچھ اہل بیت پہ قربان ہے. آخری جملے ہیں, آج فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں نا, یہ سب سے بڑا ہمارا امتحان ہے. آج ہم اکیلے بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے نا. آپ کا وقت کا امام آپ کے ساتھ ہے, اپنے امام میں وقت کو اپنے ساتھ حاضر و ناظر جان کے وعدہ کیجیے وقت کے امام سے, مولا ہمارے سر کٹتے ہیں کٹ جائیں, مولا ہماری روحیں ہماری جانیں آپ پر قربان. یہ جو مورچہ ہے, یہ جو بارڈر ہے, ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں وہ حسینی بارڈر ہے, ہم اس بارڈر سے نہیں ہٹیں گے. مولا دشمن لاکھ چاہے, حالات لاکھ تنگ ہو جائیں, ہم آپ کو نہیں بھولیں گے. مولا ہم آپ کا وقت عاشورہ خون میں نہانا نہیں بھولیں گے. مولا ہم آپ کی بہنوں کا بازار شام میں جانا نہیں بھولیں گے. مولا ہم آپ کا وقت آخر سکینہ سے دامن چھڑانا نہیں بھولیں گے. عزیزان محترم, دشمن کی تکلیفیں امام کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتی جتنی اپنوں کی پہنچائی گئی اذیت پہنچاتی ہے. جب آپ اپنے وقت کے امام کو یاد نہیں کرتے, وقت کے امام خون کے آنسو روتے ہیں. وقت کے امام وقت یزید کی وجہ سے خون کے آنسو نہیں رو رہے. وقت میں بار بار جبریل کو اپنے پاس بلاتے ہیں وقت امام, اور پوچھتا ہے جبریل میرے چاہنے والوں نے میرے لیے کچھ بھیجا ہے؟ جبریل نظروں کو جھکا لیتے ہیں, کہتے نہیں مولا کچھ نہیں بھیجا. مولا کہتے ہیں میرے چاہنے والوں تم مجھے یاد تک نہیں کرتے. جبکہ مولا کہتے ہیں جب تم اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہو نا, ہم اپنے گریبانوں کو چاک کر دیتے ہیں. جب تمہارے بچے کبھی ہماری راہ میں قربان کر دیے جاتے, مولا فرماتے ہیں ہم خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگارا ان کی نسلوں کو بخش دینا. امام فرماتے ہیں جب تمہارے بچے بیمار ہوتے ہیں, ہم تمہارے گھروں میں ان کے حال پرسی کے لیے آتے ہیں. امام فرماتے تم ہمیں یاد نہیں کرتے, ہم تم سے زیادہ تمہیں یاد کرتے. امام کہتے تم منتظر نہیں ہو, انا منتظر, میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اے میرے شیعوں, کب مجھے پکارو گے کہ میں آ جاؤں؟ میری تلوار بہت بے چین ہے. یزید وقت کے خون کی پیاسی ہے. آج بھی لوگ حسین کا نام لے کے, علی کا نام لے کے برمتی کرتے ہیں. میں تمہیں کیسے بتاؤں, میں کیسے آنسو بہاتا ہوں, دن رات انتظار کرتا ہوں میں تمہارے پاس آ جاؤں, لیکن ای کاش تم مجھے پکارو. آج سہلوم کا دن ہے, اربعین ہے نا, کتنے لوگ وہاں پہنچے ہیں. مولا ہم پیچھے رہ گئے, ہم قافلہ عشق سے پیچھے رہ گئے. اس لیے نہیں کہ لوگوں نے پابندی لگائی ہے, اس لیے نہیں کہ جہاز کا سفر میسر نہ ہو سکا, اس لیے کہ ہم اپنی روحوں کو قید کر چکے ہیں. گناہوں میں ہماری روحیں قید ہیں, وگرنہ مولا آپ نے تو ہمیں اتنا اذن دیا کہ ہماری روحیں پرواز کر کے آج اربعین آپ تک پہنچ چکی ہوتی. عزیزان مظلوم کربلا, اپنی روحوں کو آزاد کیجیے. آج محسوس کیجیے اپنے آپ کو, وعدہ کیجیے مولا میں نے اپنے آپ کو
آپ کے لیے صرف کر دیا, میں نے اپنی زندگی کو, اپنی حیات کو آپ کے لیے وقف کر دیا. اب جیوں گی تو آپ کے خاطر, مروں گی تو آپ کے خاطر. آپ کا وقت کا امام آپ کو محشر میں وہ انعامات دے گا کہ آپ رشک کریں گی, آپ اپنے آپ پر رشک کریں گے. داران محترم, مولا آج ہم اپنے آپ کو نہ پہنچا سکے, ہماری روح گناہوں کے سائے میں اپنے گھروں میں چھپی بیٹھی, مگر مولا حسین کے آنسو کے صدقے میں آپ سے فقط طلب کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے نا مولا, ہماری حاضری کو قبول کر لیجیے, اس نشست کو فرش اعزائی حسینی میں تبدیل کر دیجیے مولا. مولا آج ہم تنہا اربعین نہیں منا رہے, آج آپ کی لٹی ہوئی بہن آئی ہے, آج آپ کا اجڑا ہوا قافلہ 1 سال بعد آپ کا چہلم کرنے آیا ہے. میں بیان کروں کیسے چہلم کرنے آئے. تاریخ کہتی ہے کربلا کی سرحدوں کا شروع ہونا ہوا اور بیویوں نے اپنے آپ کو محملوں سے گرانا شروع کر دیا. کیوں؟ ذہن میں وہ کربلا کا منظر تھا. ہر بیوی سوچتی تھی, ہر بیوی سوچتی تھی, اے میرے والی ام فروا سوچے, اے قاسم میں دیکھ رہی تھی تمہارا لاشا پامال کیا جا چکا تھا, چند گوشت کے ٹکڑے تھے نا جو تمہارے سر سے پیوستہ تھے, تمہارا سر تو پہلے جدا ہو چکا تھا, مگر میرے سامنے تمہارے گوشت کے ٹکڑوں کو پکڑا گیا اور گوشت کے ٹکڑوں کو ہٹا کر تمہارے سر کو علیحدہ جدا کر دیا گیا. میں دیکھ رہی تھی, اے میرے قاسم میں کچھ نہ کر سکی, یہ میرے بیٹے میرے آنا قبول کر لے. کوئی علی اکبر کی ماں ہے, آ کے کہتی ہے بیٹا علی اکبر ہمارے پردے چھین لیے گئے, ہم بار بار تمہیں پکارتے تھے میرے بچے, مگر تم نہ آئے. ارے کوئی بی بی اپنے آپ کو 2 زانو کر کے ایک مرتبہ خود کو زمین کربلا پہ گرا لیتی ہے. ہاں یہ زینب ہے, ایک مرتبہ 6 برس کے بچے کی طرح اپنے آپ کو حسین کی قبر کی جانب بڑھا کے کہتی ہے بھیا میں آ گئی, بھیا میں بہت تھک گئی ہوں, بھیا میں نے بڑے ظلم و ستم برداشت کیے, بھیا آپ کو بہت یاد کیا, بھیا میں آپ کی امانت کو قافلے میں شام میں چھوڑ آئی ہوں, میں کیا کرتی اس کی سانسیں اتنی ہی لکھی تھی. تاریخ کہتی ہے قبر حسین پہ زلزلہ آیا, آواز دی اے میری لٹی ہوئی بہنا, اے میری غم کی ستائی ہوئی بہنا, بھیا کا سلام قبول کرو. تاریخ کے آخری جملے ہے. اب ایک مرتبہ ساری بیویوں نے سوچا اب جا کے اپنے پردے کی کہانی غازی عباس کو سنائیں گے. اب جو ہی قریب کا غازی عباس کے قبر کے کوئی بیوی نالو فغا کرتی ہے, ہائے سخی عباس, ہائے غازی ہماری ردا لٹ گئی. کسی نے کہا ہائے غازی میرے چہرے پہ تماچے لگے, کسی نے کہا ہائے عباس علمدار ہمارے جسموں پہ نوک نیزہ چبائے گئے, ہماری رداؤں کو چھین لیا گیا. ارے زینب کہتی ہے اے میرے عباس تم نہیں تھے, جب تک تم تھے مجھے پیدل نہ چلنا پڑا, آج زینب کو پیدل چلنا آ گیا. میں بڑا چلائی گئی, میں در در پھرائی گئی, شرابیوں سے میں نے کلام کیا ہے. ارے میں وہ بی بی کہ جس سے بولنا, جو کبھی کسی سے کلام نہیں کرتی تھی, میں نے شرابی سے کلام کیا ہے. ایک مرتبہ قبر عباس لرزی, ایسے جیسے پوچھتی ہو میری سکینہ کہاں ہے. یہ سنت آواز دی, اے غازی عباس تمہاری سکینہ شام میں سو گئی, ہاں بار بار تمہیں یاد کر کے کہتی تھی اے چاند تمہیں دیکھ کے مجھے میرے امو بہت یاد آتے ہیں. فرمایا وہ بچی تماچے کھا کے بڑا تھک گئی, آج بھی زنجیروں میں شام میں سکینہ قید ہے. اے غازی عباس آج بھی آپ کو پکار رہی ہیں. اللہ لعنت اللہ